قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرما دی گئی۔ اس میں پہلی صورت علماء کرام اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آدمی کو جسمانی اعتبار سے جتنی پریشانیاں پیش آتی ہیں ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت میں رکھ دیا۔ کیسے پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور پھر رہی وہ پریشانیاں جو انسان کی روح کو، دل کو پیش آتی ہیں، اس کا علاج دوسری صورت میں رکھ دیا۔ چنانچہ پہلی صورت میں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کی سفیدی کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ رات ختم ہوتی ہے اور صبح کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ صبح کی سفیدی کون ظاہر کرتا ہے؟ کوئی دنیا کا ملک ظاہر کرتا ہے، کوئی سائنسدان کرتا ہے، صرف ایک اکیلے اللہ کرتے ہیں۔ وہ رب الفلق ہے، صبح کی سفیدی ظاہر کرنے والے پروردگار کی پناہ مانگی گئی۔ کن چیزوں سے؟ پہلی صورت میں 3 چیزیں فرمائی ہیں۔ فرمایا من شر ما خلق، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ساری مخلوقات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس میں انسان بھی داخل، اس میں جانور بھی داخل، ساری وہ چیزیں داخل ہیں جن کی طرف سے کسی قسم کا شر مجھے پہنچ سکتا ہے یا آپ کو پہنچ سکتا ہے۔ من شر ما خلق، اس میں ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ پھر فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، میں پناہ مانگتا ہوں رات کی اندھیری سے جبکہ اندھیری بہت زیادہ بڑھ جائے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو جنات و شیاطین کو کھلی چھوٹ ملتی، موذی جانور بھی ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، جو انسان دن کی روشنی میں جن کو دیکھ نہیں سکتا ان کو رات میں کھلی چھوٹ ملتی ہے۔ وہ رات کے اندھیرے سے بھی جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس وقت جتنی پریشانیاں آ سکتی ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی۔ اور تیسری چیز فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، میں پناہ مانگتا ہوں ان گرہ باندھنے والی اور گرہ کے اوپر پھونک مارنے والی عورتوں سے۔ فی العقد، وہ گرہ باندھتے ہیں اور گرہ کے اندر پھونک مارتے ہیں جادو کر کے، ان کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ فی العقد۔ پھر آخر میں فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، یہ چوتھی چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے، جبکہ وہ حسد کرتا ہے۔ حاسد، حسد کرنے والا، آپ کے اندر کوئی اچھائی ہے، دوسرا آدمی اس پہ حسد کرتا ہے کہ اس کی اچھائی، اس کا مال، اس کی دولت، اس کے بچے ضائع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگو من شر حاسد اذا حسد۔ تو رب الفلق سے اللہ تعالی نے خود ہی سکھایا کہ میں رب الفلق ہوں، میرے سے پناہ مانگو۔ ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی، اور یہ چاروں چیزیں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پیش آتی ہیں۔ ایک تو عام بات ہے کہ من شر ما خلق، ساری مخلوق سے جو شر آ سکتا ہے، جو تکلیف آ سکتی ہے، جو مصیبت آ سکتی ہے، اس سے پناہ مانگنا یہ تو عام بات ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے من شر النفاثات فی العقد والی، کہ گرہ کے اوپر پھونک مارنے والیاں، نفاثات جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ عموماً چونکہ عورتوں کا مزاج جادو کی طرف مائل ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں گرہ پر پھونک مارنے والیاں کہا۔ جادو دنیا میں ہے،
سحر حق ہے، کوئی جادو کرتا ہے تو جادو کا اثر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ ایک شخص یہودی تھا، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ کو جس طرح سے تکلیف پہنچا سکتے تھے پہنچایا۔ اس میں ایک یہ بھی کیا کہ لبید بن عاصم ایک شخص تھا یہودی جو منافقوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرو۔ اور جادو کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس کنگھی سے اپنا سر کنگھی کرتے تھے، جس کنگھا سے، وہ ضروری تھا، اور اس میں سے کچھ بال ضروری تھے۔ ایک یہودی لڑکا کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا تھا اور خدمت کرتا تھا، اس سے کسی طرح پٹا کر، اس کو کسی طرح راضی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اس نے چرا لی، اور اس میں کچھ بال بھی لے لیے، اور انہی بالوں میں 11 گھاٹیاں لگا کر لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کے منتر اس کے اوپر پھونکے۔ سمجھ میں آیا؟ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ اسے کھجور کے اس جھلی میں جس میں کھجور بنتا ہے اور پکتا ہے، اس میں لپیٹ کر ذروان نامی ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر لے جا کے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی طبیعت گری سی رہنے لگی، آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ پر اس کا اثر ایسا ہوتا کہ آپ ایک کام کیے نہیں ہوتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے، محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی طبیعت پر کچھ اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے دربار میں دعائیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ پوچھتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے۔ پوچھنے والے فرشتے نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا کہ ان پہ جادو ہوا ہے، مسحور ہے۔ کس نے جادو کیا؟ فلاں نے کیا۔ کس نے گرہ پر پھونک ماری؟ فلاں شخص کی بیٹیوں نے ماری۔ کہاں ہے یہ؟ کنویں کا نام بھی بتا دیا، پتھر کے نیچے رکھا ہوا، سب بتا دیا خواب کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود ہی کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اس کنویں کے اندر ایک پتھر ہے، پتھر کے نیچے اس طرح چیزیں دبی ہوئی رکھی ہیں، اسے نکال کے لاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسے منگاتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ 2 صورتیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک گھاٹی اس کی کھلتی چلی جاتی ہے، اور گھاٹیاں سب کھل گئیں، آپ کا جسم ہلکا ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں 11 گھاٹیاں ان لڑکیوں نے لگائی تھیں اور اس کے اوپر پھونک ماری تھی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قل اعوذ برب الفلق والی صورت میں 5 آیتیں ہیں، اور قل اعوذ برب الناس والی صورت میں 6 آیتیں ہیں، دونوں 5 اور 6 ملا کے 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے جیسے اللہ کے نبی اس صورت کو پڑھتے گئے، قرآن کی صورت اتری اور آپ پر وحی مبارکہ اتری، آپ نے وحی کو سنا، آپ کو یاد ہو گیا۔ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا تھا، آپ کو یاد ہو جاتا تھا اور آپ پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پڑھتے تھے، ایک ایک گرہ کھلتی چلی جاتی تھی، اس طرح ساری گرہیں کھل گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہلکا سا اپنی طبیعت کو محسوس فرمایا۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس نے آپ کو پر یہ جادو کیا، تکلیف پہنچائی، آپ کو بتا دیا گیا ہے؟
آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ آپ اس کے خلاف کوئی انتقام کیوں نہیں لیتے؟ آپ صحابہ کرام کو بتا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے 2 صورتیں دے دی ہیں، تو پھر میں اب کسی اور سے انتقام کیوں لوں؟ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے حوالے کرو یا اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھ لیجئے اللہ کافی ہے، ہم کیا انتقام لے سکتے؟ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، ہمیں کوئی برا بھلا کہے، ہم کہاں انتقام لے سکتے؟ ہمارے میں طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے حوالے کرو، یا اور بڑا دل ہے تو چلو یوں کہہ دو اللہ میں نے معاف کیا، اب تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت تھی۔ آپ کو پتا تھا کہ کس نے کیا ہے، لیکن آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اب یہ سمجھنا کہ اللہ کے رسول پر جادو ہوگا یا نہیں ہوگا، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کچھ ایسی مثالیں رکھی ہیں، آپ پر جادو کا اثر تھوڑا سا ہوا اور اس کے ذریعے سے تھوڑی آپ کو تکلیف ہوئی، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے 2 صورتیں قیامت تک کے لیے دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ 2 صورتیں عطا کی گئی، مرحمت فرمائی گئی۔ تو یہ گرہ باندھنے والی تھی، گرہ باندھی، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی۔ اب مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ نظر کا علاج، شہر کا علاج، عاملوں کے چکر مت لگاؤ، اس کے لیے قل اعوذ برب الفلق پڑھو، تمہارا علاج تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ کے کلام میں۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اللہ کے کلام سے بڑھ کر طاقتور چیز کوئی کائنات میں ہے؟ کوئی مائی کا لال ہے تو بتائے، اس سے بڑی طاقتور کوئی چیز ہے؟ اپنے دل میں آج یہ بات سجا لو کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر طاقتور چیز پوری کائنات میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، 1000 مرتبہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ پکا ایمان ہونا چاہیے، بھروسہ کامل ہونا، ڈلمل نہیں چلتا، ڈلمل یقین نہیں چلتا، پتھر کی طرح یقین ہو کہ یہ پڑھنے سے مجھے یہ فائدہ ملے گا، پکا ملے گا، 110% ملے گا۔ یہ یقین کے ساتھ جو مسلمان پڑھتا ہے اس کو اللہ ضرور فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ڈلمل یقین ہوگا تو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا من شر حاسد اذا حسد، حسد بہت بڑی بیماری آج کل لوگوں میں بہت ہے۔ کوئی ذرہ اچھا ہے تو اس کے اوپر لوگ جلنے لگتے ہیں، کوئی اچھا مالدار ہے تو اس کے مال کی وجہ سے لوگوں کو حسد، کوئی آدمی اچھا خوبصورت ہے تو اس کے حسن کی وجہ سے خود جلن حسد، کوئی مولوی اچھا ہے تو اس کی اچھائی پر لوگوں کو حسد۔ یہ حسد بڑی سخت ترین بیماری ہے۔ حاسد کو اس کا نقصان پہنچتا ہے، جس پر حسد کی گئی اس سے نقصان نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسد حسکن، الحسد حسکن، یاد رکھو ایسے، حسد ایک کانٹا ہے، جس کے چھپ گیا اسی کو تکلیف پہنچائے گا۔ یعنی جو حسد کرتا ہے اس نے گویا اپنے پیر میں کانٹا چھپو لیا، پیر میں کیا، دل میں چھپو لیا، اسی کو تکلیف۔ من تعلق، ابھی جس کے لیے یہ تعلق ہو گیا، جس کے دل میں یہ کانٹا لگ گیا، گیا سمجھو برباد۔ وہی ہوتا ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسد کرنے والے بہت تھے، منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے، کفار و مشرکین بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا، یہ بھی پڑھو، من شر حاسد اذا حسد۔ تو حسد کرنا جسمانی تکلیف ہے، جادو کر دیتے ہیں، نظر کر دیتے ہیں، نظر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ان ساری پریشانیوں کا علاج جو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے قل اعوذ برب الفلق کے اندر سورہ فلق میں رکھا اور مسلمانوں کو حکم دیا اسے پڑھو۔ پھر دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس۔ پہلی صورت قل اعوذ برب الفلق میں پناہ صرف ایک چیز سے مانگی، رب الفلق، میں رب الفلق سے پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ رب الفلق سے پناہ چار چیزوں سے مانگی گئی ہے۔